سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں بزرگوں حاضرین ناظرین، میں برہان حاضر ہوں آپ کے سامنے اپنی نئی ویڈیو لے کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بھائیو، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کرا تھا کہ جو ہماری یہ ویڈیو ہے، ہمارا جو یہ چینل ہے، اس کا مقصد معاشرے کی خرابیوں کے اوپر بات کرنا اور ان کی فکر کرنا کہ کیسے ان کو دور کیا جائے. تو اس میں جو آج کل معاشرے میں سب سے بڑی بات چل رہی ہے، ایک بہت زیادہ خرابی شادی برات کو لے کر کے سامنے آتی ہے. شادی براتوں میں سمجھے کہ شادی نکاح سنت ہے، لیکن نکاح کو چھوڑ کر کے باقی جتنی چیزیں ہوتی ہیں ساری غیر ضروری اور غیر شرعی چیزیں ہیں، اور سب بلکہ گناہ کے باعث ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں ذکر کرنے سے پہلے تین چیزیں میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا بھی ہوگا. جب بھی کوئی کام کریں تو اس کام سے پہلے ان تین چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. پہلی چیز، ایمان کی تین قسمیں ہیں. کون کون سی؟ پہلی قسم یہ ہے کہ آپ برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیے تو برائی کو ہاتھ سے روکیے. اگر یہ ڈر ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکیں گے تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا اور آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس برائی کو ہاتھ سے روکیے. اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے ہیں، وہاں پہ بھی ڈر ہے، تو پھر آپ اس برائی کو برائی سمجھتے ہوئے وہاں سے ہٹ جائیے. وہاں پہ پھر رکیے نہیں اور اپنے دل میں اس چیز کو برا سمجھیے. یہ تو ہو گئی ایمان کی تین قسمیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کسی بھی چیز میں، چاہے معاشرے کی ہو یا کسی انسان کی ہو، تو اس اصلاح کو کرنے سے پہلے، دوسرے کی اصلاح کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنی ہی اصلاح کریں. اگر دوسرے کی برائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہی برائی اگر ہمارے اندر ہے تو پہلے ہم اس برائی کو اپنے اندر سے ختم کریں، اس کے بعد پھر دوسرے انسان کی اصلاح کریں. یعنی کہ اگر ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو معاشرے میں جو خرابی ہیں، وہ اگر ہم اس خرابی میں ملوث ہیں تو ہم پہلے اپنے آپ کو اس خرابی سے دور کریں. تیسری چیز ایک آتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ایک بہت مشہور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تک تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تم چھوڑ دو گے کرنا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے بادشاہ، ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو کہ تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، چھوڑنے کے ساتھ شفقت نہیں کریں گے، اور تب تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. آج وہ وقت ہے کہ ہم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایسا چھوڑ چکے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہیں وہ ایسے ہیں، روز کوئی نہ کوئی ایسا وہ لے کے آتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اور ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن کوئی دعا کو قبول نہیں ہو رہی. تو یہ تو ہو گئی تین باتیں. اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف. اصل مدعا یہ ہے کہ جو شادی برات کو لے کر کے، تو شادی برات میں سب سے پہلا کیا ہوتا ہے کہ لڑکے والوں نے لڑکی کو دیکھا پسند کر لیا، لڑکی والوں نے لڑکے کو دیکھا پسند کر لیا. اب یہاں سے خرافاتوں کی شروعات شروع ہو گئی، جس میں جو سب سے پہلی خرافات ہوتی ہے اس کا نام ہے منگنی. اب جو منگنی ہے، تو منگنی کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ منگنی کے مطلب ہوتا ہے مانگنے کے، کہ ہم لڑکے والے جو ہیں وہ لڑکی کے گھر گئے ہیں لڑکی مانگنے کے. تو مانگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہم نے کسی سے مانگا اس کی چیز. تو یہاں ہو کیا رہا ہے کہ ہم لڑکی مانگنے گئے اور وہاں سے لڑکی تو نہیں لے کر کے آئے، وہاں سے لے کے کیا آئے، وہاں ڈھیر سارا اپنے 50-60 مہمانوں کو کھانا کھلوایا، وہاں سے چلتے ٹائم غلہ لے کر کے آئے، نقد روپیہ لے کر کے آئے، اور سارے مہمانوں کو گفٹ دیا گیا، وہ گفٹ لے کر کے آئے. تو ہوتا تو حقیقت میں کیا ہونا چاہیے، جو مانگنے جاتا ہے تو وہ تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، مانگنے جا رہے ہیں تو لے کے آ رہے ہیں وہاں سے. ہاں ٹھیک ہے، لڑکے والے کچھ کپڑے وغیرہ لڑکی کے لیے لے کے جاتے ہیں، لیکن بہرحال منگنی کا اسلام میں کوئی وہ نہیں ہے. اب منگنی اگر آج کل سے منگنی بہت ضروری ہے تو ٹھیک ہے، منگنی کا ضروری ہے تو کیا منگنی کا اسلام میں کوئی حکم ہے؟ اسلام میں، شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں اگر ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کریے منگنی. اور اگر منگنی کا حکم نہیں ہے تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ پہلے شریعت میں دیکھیں کہ شریعت میں منگنی کو لے کیا حکم ہے، قرآن میں کیا حکم ہے، حدیث میں کیا حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں کریں، اپنی 4 بیٹیوں کی شادیاں کریں، اس میں کتنی بیٹیوں کی اور کتنی شادیوں میں منگنی لے کر کے گئے، کیسے منگنی کری، کتنا روپیہ خرچ کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر صحابہ آئے، صحابہ نے کیسے اپنی شادیاں کریں، اس میں کیسے منگنی کری، کن کن صحابہ نے منگنی کری. صحابہ کے بعد آپ آئیے تابعین کے اوپر آئیے، پھر تبع تابعین کے اوپر آئیے، پھر ان کو چھوڑ دیجیے جو آپ جن اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. اجمیر والے صاحب ہیں،
غلام دستگیر صاحب ہیں، اور جس کو بھی جو مانتے ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، ان سب نے کیسے اپنی شادیاں کریں، کیسے کیا ظاہر سی بات ہے کہ اسلام میں کہیں پہ کوئی منگنی کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے منگنی کا۔ اور جب منگنی کا حکم نہیں ہے تو پھر ہم کیوں منگنی کے اوپر فضول خرچی کر رہے ہیں؟ اچھا، اب ایک تو ہوگی یہ منگنی کا یہ، اب دوسری بات آتی ہے کہ منگنی کی حیثیت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، کہ ہم نے اگر منگنی کری، یا شرعی یا قانونی حیثیت کیا ہے۔ اگر ہم نے منگنی کری آج کسی کی اور منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو کیا ہم اس کو عدالت کے اندر، شرعی عدالت کے اندر یا سول کورٹ کے اندر کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ جیسے مان لیجیے کسی کا نکاح ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر شرعی عدالت میں بھی لوگ مقدمہ کرتے ہیں، معاملہ نہیں نپٹا، نہیں شرعی عدالت میں کرتے ہیں تو سول کورٹ میں جا کر کے اس کے اوپر کیس کر دیتے ہیں، کورٹ کے خرچے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور بہت چیزیں اس کو کافی لڑکے والا جو ہے وہ طلاق دینے کے باوجود بہت دنوں تک کے کورٹ کی کچہری کے چکر کاٹتا رہتا ہے۔ تو اب منگنی کی حیثیت کیا ہے کہ اگر منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو کیا ہم کسی طریقے سے اپنے خرچے کا مطالبہ کر سکتے ہیں عدالت کے اندر جا کر کے؟ ویسے تو یہ ہوتا ہے خالی جھگڑا ڈالا جاتا ہے کہ وہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں، ان سے مطالبہ کرتے ہیں، لیکن مطالبہ پورا کوئی نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان کا بھی کہنا میرا خرچہ ہوا، ان کا بھی کہنا میرا خرچہ ہوا۔ ہاں، جو سامان لیا گیا وہ سامان ضرور واپس ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر منگنی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اچھا پھر بہت سے لوگ ایسے ہم نے دیکھا کہ ایک بار منگنی ہوئی پھر ٹوٹ گئی، پھر دوبارہ منگنی ہوئی ٹوٹ گئی، ایسے سے کیس آئے سامنے کہ تین بار منگنی ہوئی اور ٹوٹ گئی، پھر چوتھی بار بنا منگنی کے شادی ہوئی۔ تو اب اگر منگنی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، منگنی ٹوٹ گئی، شادی ٹوٹ جاتی ہے تو شادی کے بارے میں تو قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث کے میں بھی ذکر ہے، منگنی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اگر منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، نہ لڑکے والوں کے اوپر نہ لڑکی والوں کے اوپر، کیونکہ مین چیز ابھی کوئی رشتہ تو قائم نہیں ہوا۔ اور اگر یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے منگنی کی جاتی ہے تو مضبوط کرنے کے لیے مسلمان کی زبان ہی کافی ہے، اور جس کو اپنی زبان کا پاس نہیں وہ منگنی کیا 10 منگنی کر لے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب جب منگنی کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو میرے بھائی منگنی کے اوپر اتنا خرچہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ منگنی کیسے ہوتی ہے؟ منگنی کے اوپر آپ یہ مان کے چلیے کہ اگر ایک کم سے کم 40-50 ہزار روپے تو ایک چھوٹی سے چھوٹی منگنی میں خرچ ہو ہی جاتا ہے۔ اور ہم نے تو ایسی کئی جگہ سننے میں آیا کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں اپنے ہندوستان میں کہ جہاں منگنی میں ایک بس بھر کے لڑکے جاتے ہیں، ایک آدمی جاتے ہیں، ایک بس بھر کے عورتیں جاتی ہیں۔ تو ایسی منگنی میں کتنا خرچہ آ جاتا ہوگا؟ کم سے کم 4-5 لاکھ روپے، تو اتنے میں تو ایک شادی آرام سے نپٹ جائے۔ اچھا، کچھ لوگ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ منگنی جو ہے، منگنی میں معاملات طے ہوتے ہیں۔ معاملات طے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی شادی کی ڈیٹ کیا ہوگی، مہر کتنا ہوگا، باراتی کتنے آئیں گے۔ تو اگر معاملات ہی طے کرنے جانا ہے تو معاملات تو 2-4 آدمی میں بھی طے ہو جاتے ہیں۔ 2 یا 3 آدمی لڑکے کے گھر والے چلے گئے، 2-3 آدمی لڑکی کے گھر والے بیٹھ کر کے معاملہ طے کر لیا۔ اور جتنے زیادہ لوگ ہوں گے معاملات طے کرنے میں، اتنا زیادہ ہی جو ہے وہ معاملہ طے ہونے میں دیری لگے گی، بگاڑ ہوگا، زیادہ جوگی مٹ اجاڑ، یہ تو مثال سب نے سن رکھی ہے۔ تو بہرحال معاملات طے کرنے کے لیے 40-50 آدمی یا 35-40 آدمی لے کر کے جانا یہ میری سمجھ سے تو بہت پرے ہے۔ اب جیسا ذکر کیا کہ منگنی میں 40,000 50,000 کم سے کم مرے سے مرا 50,000 روپے خرچ ہو جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کی کوئی سیما ہی نہیں ہے، 4-4 5-5 10-10 لاکھ والی منگنیاں بھی ہوتی ہیں کہ منگنی میں اتنا زیور لے کے گئے، اتنا کپڑے لے کے گئے، اتنا یہ لے کے گئے، پھر 100-200 آدمی لے کے گئے، پھر وہاں پہ جو ہے جو زیادہ مالدار لوگ ہیں اس حساب سے منگنی کرتے ہیں۔ تو اب میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس سب سے ہٹ کر کے دوسری طرف اگر آپ یہ سوچیے کہ یہ جو آپ کا ضروری وقت اور ضروری قیمتی پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس فضول سی رسم کے پیچھے کہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو جب جس چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کے اوپر روپیہ خرچ کرنا، وقت خرچ کرنا کہاں کی عقلمندی ہے؟ اور یہ جو آپ روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اگر 40-50 جو کم مالدار ہے، مدھیم ورگی آدمی ہے، وہ 40-50 ہزار روپے 1 لاکھ روپے کی منگنی کر رہا ہے، زیادہ مالدار ہے وہ 4-5 لاکھ 10 لاکھ روپے کی منگنی کر رہا ہے۔ تو آپ اس روپے کو دوسری جگہ بھی تو خرچ کر سکتے ہیں، اپنے بزنس میں خرچ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی پڑھائی پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں دیکھیے ایجوکیشن کو لے کر کے کتنے پچھڑے ہوئے ہیں، پیسہ بہت ہے ایجوکیشن نہیں ہے، نہیں پیسہ ہے لیکن تب بھی ایجوکیشن نہیں ہے۔ کچھ لوگ مدھیم ورگی لوگ، کچھ لوگ اب تعلیم میں آ رہے ہیں، تو آپ اپنے اس پیسے کو، آج پڑھائی کتنی مہنگی ہے، اپنے بچوں کی پڑھائی کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، آگے اپنے بزنس میں لگا سکتے ہیں، اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی قرض ہے تو اپنا اس قرض کو آپ اس پیسے سے ادا کر سکتے ہیں۔ بلکہ یہ تو چھوڑیے، بہت سے لوگ تو قرضہ لے کر کے منگنی کرتے ہیں۔ تو جب قرضہ لے کر کے منگنی کر رہے ہیں تو بھائی یہ کہاں کی عقلمندی؟ میری سمجھ میں تو یہ نہیں آتی کہ قرضہ لے کر کے منگنی کی جائے یا اتنا روپیہ خرچ کر کے منگنی کی جائے۔ اچھا، منگنی کون لوگ کرتے ہیں؟ کیا خالی جاہل لوگ کر رہے ہیں جن کو علم کا دین نہیں ہے؟ نہیں بھائی، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو جاہل ہے وہ بھی منگنی کر رہا ہے، جو عالم ہے وہ بھی منگنی کر رہا ہے، جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی منگنی کر رہا ہے، جو غیر پڑھا لکھا ہے وہ بھی منگنی کر رہا ہے۔
سنی بھی منگنی کر رہا ہے، بریلوی بھی منگنی کر رہا ہے، جماعتی بھی منگنی کر رہا ہے، غیر جماعتی بھی منگنی کر رہا ہے۔ زندگی گزر گئی جماعت میں چلا اور 4 مہینے لگاتے ہوئے، لیکن جب شادی کا نوبت آئی تو منگنی ضروری ہے۔ عالم ہیں، اگر غریب ہے تو ان کی تو بات چھوڑیے، لیکن اگر تھوڑا بھی پیسہ ہے تو عالم ہیں، لیکن جب شادی کی بات آئی لڑکے کی تو منگنی ضروری ہے۔ تو کم سے کم آپ سب لوگ یہ سوچیں کہ ہم اپنا کچھ بھی کریں، جیسے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ پورا اسلام میں داخل ہونا ہے، تو جب پورا اسلام میں داخل ہونا ہے تو ہم کو اپنی زندگی کے سارے امر جو ہیں وہ سنت کے مطابق گزارنے ہیں، پورے کرنے ہیں۔ تو سنت میں تو کہیں نکاح کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کو روکا، اگر آپ روکنے کی فکر کریں تو اس کو روکا کیسے جائے؟ تو روکنے میں جو میرا سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو روکیں۔ اگر ہمارے گھر میں ہمارے بھائی کی، ہمارے بیٹے کی منگنی ہونی ہے، شادی ہونی ہے، تو ہم منگنی نہ کریں۔ لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں منگنی نہیں ہوتی ہے۔ لڑکی والے اگر ہیں اور لڑکے والے اگر کہہ رہے ہیں تو کم سے کم ایک بار نہ تو کہیں۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکی والے نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن تب بھی لڑکے والوں کے کہنے پہ مجبور ہو کے منگنی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایک بار نہ کہنا سیکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے نہ کہنے سے لڑکے والے برائی مان جائیں گے، ہو سکتا ہے اگر ان کے اندر تھوڑا بہت دن کا پاس ہوگا تو وہ آپ کی بات کو، آپ اپنی بات تو رکھیں، آپ کی بات کو اہمیت دیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک تو اپنے آپ کو اس سے روکیں۔ اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی منگنی ہے تو اس کو سمجھائیں، وہ نہیں سمجھ رہا ہے تو کم سے کم ٹھیک ہے، پھر ایمان کی تیسری جو قسم ہے کہ اس منگنی کو برا سمجھتے ہوئے کم سے کم ہم تو اس منگنی میں شریک نہ ہوں۔ اور ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں جن کے یہاں شادی ہونے والی ہے تو ان کو ایک بار دین کے بارے میں، دین کا علم حاصل کر کے، اور ان سے اس چیز کا ذکر کریں کہ بھائی منگنی غلط ہے، اور منگنی اسلام میں کہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور خالی پیسے کی اور وقت کی بربادی ہے۔ اور آپ یہ جان کے چلیے کہ قیامت کے روز ہم سے اللہ تعالیٰ ہم کو جو پیسہ دیا ہے اس پیسے کا سوال ضرور کرے گا۔ تو میں اپنی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئی تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ نہیں سمجھ میں آئی تو بھی لائک نہ کریں، لیکن شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا جو میری ویڈیو کو دیکھے، ہو سکتا ہے اس کی سمجھ میں آ جائے، وہ اس ایک خرابی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ انشاءاللہ ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔